ولا يحصينا معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد العمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وبيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین اور عزاداران سید الشہداء، یہ قرآن مجید کے سورہ غافر 40واں سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 60 ہے، 60. اس کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وقال ربکم، کہ آپ کے رب کا یہ کہنا ہے، آپ کے رب کا یہ فرمانا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. اگر یہ آیت یہیں پر ختم ہو جاتی تو شاید معاملہ اتنا سیریس نہ ہوتا، لیکن آیت آگے کنٹینیو ہوتی ہے، ادامہ ہے. آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یستکبرون، استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ان عبادتی، میرے بندوں میں سے، تو سیدخلون، عربی میں سین آتا ہے، سید جلدی ہی ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے. اور کہا ہے داخرین، یعنی ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ ان کو جہنم میں داخل کریں گے. ابھی ہم سب نے شب جمعہ تھی، دعائے کمیل پڑھی، اور یہ بھی دعا بہترین دعا ہے آپ کے سامنے، اور یہی ہمارا طریقہ ہے اور یہی سلیقہ ہے کہ معصومین نے جو ہم کو تعلیم دیا ہے کہ ہم اللہ کو کس طرح سے پکاریں. اللہ کو نہ پکارنا، کوئی آدمی یہ سوچے کہ نہیں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہمیں اللہ کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے. پھر ذہن میں خیال آ سکتا ہے الحمدللہ بیوی ہیں، بچے ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان الذین، وہ لوگ جو استکبار کرتے ہیں، یعنی اب تم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم سے ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، بلکہ انسان اگر سوچے تو ہر سانس جو جا رہی ہے اس کے لیے بھی اللہ کا شکر چاہیے، اس کے لیے بھی اللہ کو پکارنا ہے. جو نعمت اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے، ہاتھ، پاؤں، تمام اعضاء و جوارے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. تو لہٰذا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھے. یہ بھی دعا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر کسی کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن وہی بات جو پہلے عرض کی گئی کہ ثبت اقدامنا، کب یہ نعمتیں چھن جائیں. ٹھیک ہے نعمتیں دی ہیں، کوئی آدمی اگر یہ تصور کر رہا ہے کہ ہمیں اب مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، اولاد نہیں چاہیے، میرے پاس الحمدللہ اولاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو باقی رکھنے کی انسان دعا کرے، استکبار نہ کرے. تو قرآن کہہ رہا ہے جو استکبار کرے گا اور اکڑے گا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو دیکھنے میں یہ آئے کہ بہت سے لوگ معذرت کے ساتھ کہ نماز کے بعد فوراً انہوں نے جو ہے سر جگہ رکھی ہو، تصویر رکھی ہو، چلتے بنے. نہیں، یہ اگر نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد معصومین نے ہمیں دعائیں تعلیم دی ہیں، جسے تعقیبات نماز کہا جاتا ہے. کم سے کم ایک تعقیبات نماز میں سے بہت ساری وارد ہوئی ہیں، ایک دعا ہم پڑھیں
اپنی عادت میں شامل کریں، اپنی نمازوں میں شامل کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اسی استکبار کرنے والوں کی فہرست میں آ جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل تو محمد. دعا کرنا، اللہ نے کہا دعا کرو، تو دعا جو ہے انسان کی فطرت میں ہے. انسان کی فطرت میں دعا کرنا. اب جس کے اندر جو ہے اللہ کا جلوہ نظر آیا اس نے اللہ سے دعا کی. کسی کو جو ہے اللہ کا جلوہ جو ہے درخت میں نظر آیا تو اس نے درختوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، اس سے مانگنے لگ گئے. کسی کو اللہ کا جلوہ جو ہے سمندر میں نظر آیا، دریا میں نظر آیا، اس نے دریا کی عبادت شروع کر دی، دریا سے مانگنا شروع کر دیا. کسی کو اللہ کا جلوہ جو ہے گائے کے اندر نظر آیا تو اس نے گائے سے مانگنا شروع کر دیا. کسی کو اللہ کا جلوہ سورج میں نظر آیا تو اس نے سورج سے مانگنا شروع کر دیا. کسی کو اللہ کا جلوہ جو ہے یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ انسان کو جتنی اللہ نے عقل دی تھی، جتنا ظرف دیا تھا، اس حساب سے اللہ کو ادعونی استجب لکم، وہ مانگ رہا ہے اور دینے والا دے رہا ہے. ایسا نہیں کہ مومن کو دے کافر کو نہ دے، مسلمان کو دے غیر مسلمان کو نہ دے، مومن کو دے غیر مومن کو نہ دے. ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے جہاں پر پارٹی بازی ہوتی ہے. اللہ کے یہاں پارٹی بازی نہیں ہوتی. اللہ کے یہاں سب اس کے بندے ہیں. جو اس کی بارگاہ میں آ جائے گا اور جہاں پر بھی وہ مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو مانگے گا، جہاں پر بھی جلوہ دکھا لوگ مانگ رہے ہیں، اللہ اسے عطا کر رہا ہے. کافروں کو بھی اللہ دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، مومن کو بھی دے رہا ہے، غیر مومن کو بھی دے رہا ہے. اچھا، کوئی ملک کی قید نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر جو ہے عرب والے مانگیں گے، چونکہ عرب میں قرآن نازل ہوا تھا، ان کی دعاؤں کو پورا کیا جائے گا. نہیں، عرب مانگے، چاہے عجم والا مانگے، چاہے انڈیا والا مانگے، چاہے پاکستان والا مانگے، ساؤتھ افریقہ والا مانگے، چاہے یورپ والا مانگے، چاہے کینیڈا والا مانگے، چاہے امریکہ والا مانگے، سب کو اللہ دے رہا ہے. اچھا، کیا کوئی جسم کی کوئی قید ہے؟ عورت مانگے کہ تو نہیں دیا جائے گا؟ نہیں، چاہے عورت مانگے، چاہے مرد مانگے، چاہے بچہ مانگے، چاہے بوڑھا مانگے، سب کو اللہ دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا جو ہے یہ فطرت انسان کے اندر داخل ہے، فطرت کے اندر داخل ہے. انسان دعا کے بغیر نہیں رہ سکتا. اب یہ میں نے عرض کیا کہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے سلیقے کی بات ہے، وہ کس سے طلب کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا جو میں نے آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت پڑھی، کیوں پڑھی؟ چونکہ جس امام کی آج شہادت کی شب ہے، اس نے جو ہے اپنی شہادت کی جو شب آج جمع ہوئے ہیں، انہی نے اپنی زندگی میں اور بعد شہادت امام حسین علیہ السلام 3 کام کیے. امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد، 61 ہجری کے بعد آپ کی شہادت 25 محرم سن 95 ہجری ہے. 25 رجب 25 محرم 95 آفٹر ہجرہ، یہ آپ کی شہادت کی تاریخ ہے. یعنی کم و بیش آپ 35 سال 35 ایئرز آپ زندہ رہے. تو آپ نے کون سے 3 کام کیے؟ 3 کاموں میں سب سے پہلا کام جو امام کا یہ تھا، کیونکہ پورا بنی عباس کا دور تھا، کھل کر تبلیغ نہیں کر سکتے تھے. جو حالات جناب موسیٰ کاظم کے زمانے میں تھے یا پھر امام جعفر صادق کے زمانے میں تھے، وہ حالات ہر امام کے ڈیفرنٹ تھے، ہر زمانے کے حالات الگ تھے. تو کربلا کا واقعہ ابھی تازہ ہوا ہے، اب امام کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، اتنی مہلت نہیں ہے کھل کر تبلیغ کرے. لہذا امام نے 3 طریقے کم سے کم میری نظر میں امام نے اپنائے. پہلا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے انڈیویجول جو ہے اسٹوڈنٹ کی پرورش کی، یعنی انفرادی طور پر لوگوں کو اپنا شاگرد بنایا، اپنے اصحابوں میں سے چنا، انتخاب کیا، اور جو جس چیز کا اہل تھا اس کی تربیت کی. جس میں سے جو ہے سر فہرست شاگردوں میں جو ہے ابو خالد کابلی کا نام ملتا ہے. کابل کے رہنے والے، اسی افغانستان کابل کے رہنے والے، ان کا نام ملتا ہے کہ یہ امام کے شاگرد تھے. امام نے ان کو تعلیمات سے آراستہ کیا. اور دوسرا جو شاگرد کا نام آتا ہے انہی کے ساتھ ساتھ، وہ کون ہیں؟ ابو حمزہ صومالی، جن کی بہترین دعا آپ کے سامنے ہے، اور جسے علماء اعلام، مراجع کرام یا بعض عرفا نماز شب کے قنوت میں پڑھا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو. بہت لمبی دعا ہے، یہ بہت لمبی دعا ہے. اب یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ ہم کو جو ہے بعض اوقات دعاؤں میں ٹیسٹ نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ اب اس میں بھی نقطہ ہے کہ چونکہ ہمارے گناہ مانے ہوتے ہیں. اب ایک آدمی کو آپ جو ہے
بہترین کشمیر کا سیب لا کے دے دیجئے، بخار چڑھا ہوا اس کو، آپ کو میٹھا لگ رہا ہے، جو صحیح و سالم ہے اسے وہ سیب میٹھا لگ رہا ہے، اسے مزہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا بھائی اور بھی ہے، جو بخار سے تپ رہا ہے اس کو ایک بھاگ کھانا مشکل ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ معاملہ سیب کا نہیں ہے، اس کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے، اس کی باڈی اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو بعض اوقات ہماری روح، ہمارا نفس یہ مانے بنتا ہے کہ ہم دعاؤں میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا، آدمی پہلو بدلتا ہے کہ کب دعا ختم ہو، بیٹھے بیٹھے بور ہو رہا ہے انسان. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی امام کا محمد. پہلا کام کیا تھا کہ آپ نے شاگردوں کی تربیت کی، یہ پہلا کام بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد. اور دوسرا کام جو امام کا تھا، جس کے لیے میں نے اس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، کہ امام نے دعاؤں کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کی. کبھی اسلام کی تبلیغ سے برسر ممبر ہوتی ہے، کبھی اسلام کی تبلیغ کے لیے جو ہے خطبے دیے جاتے ہیں، جیسے مولانا متقیان نے خطبے دیے. ظاہری حکومت تھی، پورا پلیٹ فارم تھا آپ کے پاس، گورنروں کو خطوط لکھتے تھے، تو سب محفوظ ہیں نجم البلاغہ کی شکل میں ہمارے سامنے. لیکن ان امام کے زمانے میں یہ چیز میسر نہیں تھی آپ کو، لہٰذا آپ نے کیا کیا؟ دعاؤں کے ذریعے سے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ جتنی دعائیں ان امام سے منسوب ہیں، جتنی دعائیں امام چارہم سے وارد ہوئی ہیں، اتنی دعائیں کم کسی امام سے وارد ہوئی ہمارے یہاں. آپ دیکھیں، شروع ہو جائیں. سب سے پہلے صحیفہ سجادیہ. صحیفہ سجادیہ جسے اخت القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی بہن، یا زبور آل محمد، آل محمد کی زبور، زبور آل محمد. یہ اتنی اچھی کتاب ہے دعاؤں کی، 50 سے اوپر اس کے اندر دعائیں ہیں. کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ ایک دعا اگر آپ لے لیں تو اس کے اوپر مہینوں بولا جا سکتا ہے، ہفتوں بولا جا سکتا ہے. یہ ایسی دعائیں ہیں، 50 سے اوپر دعائیں ہیں. اور جب آیت اللہ مرشی نجفی نے اس دعا کی ایک کاپی کس کو بھیجی؟ مصر کے الازہر یونیورسٹی کے جو اس ٹائم کے جو سربراہ تھے، جو کہنا چاہیے کہ ڈین ہوا کرتے تھے، جب ان کو بھیجی ہے تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا سرمایہ آپ لوگوں کے پاس ہے، کاش یہ کتاب مجھے جوانی ملی ہوتی، کاش یہ کتاب. آیت اللہ مرشی نجفی جن کی لائبریری قم سے، جو حرم معصومہ قم ہے، اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہے. اور آپ جو شب جمعہ ہے، بات کہتا چلوں، میں وصیت کرتا ہوں، آپ سے نصیحت کرتا ہوں، خود اپنے لیے بھی، کہ مرنے سے پہلے ان کا وصیت نامہ پڑھ لیجئے گا. ان کی لاسٹ ول جو آیت اللہ مرشی نے لکھی ہے، عجیب ان کی جو ہے لاسٹ ول وصیت ہے، کہ واقعاً ابھی بھی ان کے حسینیہ میں اس ٹائم مجلس ہو رہی ہوگی، کہ میرے حسینیہ میں ہر شب جمعہ مجلس ہونا چاہیے، اور وہ مصلی جس پر میں نے 70 سال نماز شب پڑھی ہے، وہ میرے ساتھ دفن کیا جائے. نماز پنجگانہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اٹس ویری ایزی. نماز شب جس کا وقت آپ کو پتہ ہے کہ 12 بجے کے بعد آتا ہے، ریکومینڈڈ ہے، مستحب ہے کہ 12 کے بعد پڑھا جائے، اور کسی کو خطرہ ہو کہ نہیں اٹھ پائے گا تو پہلے بھی پڑھ کے سو سکتا ہے، مسئلہ نہیں. 12 بجے کے بعد اور نماز صبح سے پہلے. تو یہ 70 سال جس کے اوپر میں نے نماز شب پڑھی ہے، وہ جو ہے مصلی میرے ساتھ دفن کیا جائے. اور مجھے آپ دیکھیں، جو لوگ گئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے شرف کو حاصل کیا، قم کی زیارت کی ہے، سارے مراجع کرام قم میں دفن ہیں، بی بی کے حرم میں دفن ہیں. انہی نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو وہاں دفنانا جہاں سے طالب علم چپل پہن کے، جوتا پہن کے نکلتے ہیں. لہٰذا ان کا جو قبر ہے ان کی لائبریری کے نیو جائے، ہاں لیفٹ ہینڈ کے اوپر ہے، بائیں طرف ان کی قبر ہے، سارے طالب علم جوتا پہن کے نکلتے ہیں وہیں سے. ان کی وصیت تھی. تو اس سے آپ علماء کی علم کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ ایک مرجع تقلید وصیت کر کے مر رہا ہے کہ میرے جنازے کو حرم وہاں دفن کرنا جہاں سے طالب علم جوتا پہن کے نکلیں. اور اس کے بعد آپ وصیت میں فرماتے ہیں کہ وہ رومال جس میں میں اپنے آنسوؤں کو پوچھا کرتا تھا، جب میں مجلس حسین میں جاتا تھا، اور جس رومال میں میں اپنے آنسوؤں کو خشک کیا کرتا تھا، اس رومال کو میرے ساتھ دفن کرنا. یہ آپ کی بہت وصیت طلبانی ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں. تو یہ دعائے کمیل جو میں نے عرض کیا کہ امام نے دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے
کیا، اور اس میں سب سے بڑی دعا کی کتاب، سب سے اہم دعاؤں کی کتاب جو ہے یہ صحیفہ سجادیہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صحیفہ سجادیہ کے بعد پھر امام کی دعا کون سی دعا؟ دعائے خمسۃ عشر مفاتح الجنان اگر آپ کھولیں گے تو 15 دعائیں شروع میں مل جائیں گی آپ کو. خمسۃ عشر یعنی 10، خمسہ یعنی 5، 15 دعائیں امام کی مل جائیں گی آپ کو. یہ انہی امام سے ہے. اس کے بعد دعاؤں میں آپ دیکھیے کہ زیارت امین اللہ بہترین زیارت ہے یہ، اور یہ ایسی واحد زیارت ہے جسے آپ کسی بھی معصوم کی قبر کا رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں یا کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. صرف اس میں آپ کو السلام علیکہ یا امیر المومنین کی جگہ پر اس امام کا نام لینا پڑے گا. یہ ایسی زیارت ہے جہاں پر آپ جہاں بھی دل چاہے، بقی میں جائیں وہاں پڑھ سکتے ہیں، مشہد میں جائیں وہاں پڑھ سکتے ہیں، کربلا میں جائیں وہاں پڑھ سکتے ہیں، اور نجف کے لیے تو ہے ہی ہے. اور خود امام زین العابدین علیہ السلام سے دعا یہ زیارت منسوب ہے. 5ویں امام راوی ہیں کہ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور اس وقت تک نجف جو ہے ویران تھا، معلوم نہیں تھا. کوفہ ہیڈ کوارٹر تھا، امام کوفے میں حکومت کرتے تھے. نجف جو تھا وہ کوفے کے باہر تھا، وہاں پہ آبادی نہیں تھی. تو 5ویں امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے، میرے والد میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے کوفے کے باہر گئے، اور وہاں پر ایک مقام پر جا کر اس زیارت کو پڑھا. تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ مولا متقیان کی قبر ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل یہ زیارت محمد. امین اللہ، اس کے اندر بہترین زیارت ہے. اس کو پوری انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو پوری ایک تقریر ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر ہم 13 دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں. 13 دعائیں اس زیارت کے اندر. تو یہ زیارت انہی امام سے منسوب. تو بہت ساری دعائیں ان امام سے منسوب ہیں. لہذا ایک ویپن جو کہنا چاہیے، اور رسول کی حدیث کی روشنی میں کہ الدعاء سلاح المومن، تو امام نے اس کو کر دکھایا. امام نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا کہ اس صلاح کے ذریعے سے، اس ہتھیار کے ذریعے سے اپنے زمانے کے دشمنوں کا مقابلہ کیا، دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں تک تعلیمات اہل بیت کو پہنچایا. تو یہ امام کا دوسرا کارنامہ. تو لہذا دعا جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم دعا سے کبھی غافل نہ ہوں، دعا سے کبھی غافل نہ ہو. واقعاً ابھی ہم نے دعائے کمائن میں پڑھا، یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے. اور واقعاً یہ انسان جو ہے چاہیے کہ ہم اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ مولا متقیان کیا ہیں؟ انسان کامل ہیں. کیا ہیں یہ؟ مظہر صفات خداوند متعال ہیں. تو انسان کی بھی صفت یہ ہونا چاہیے کہ جلدی راضی ہو جائے. اور واقعی انسان گناہ کرتا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، آپس میں کسی نے کچھ کہہ دیا، ہمیں برا لگ گیا. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ کو بخش دے، تو لہٰذا ہمارے اندر بھی کوالٹی ہونا چاہیے، یہ صفت ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی، جب وہ سوری کہہ رہا ہے، معذرت کر رہا ہے، بھائی معاف کر دیجئے، ختم کیجئے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے عذر کو قبول کریں. تب یہ معنی پیدا کرے گی دعا. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، بخش دے، کسے بخش دے؟ اغفر، بخش دے، کسے؟ لا یملکو، جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، کچھ نہیں اس کے پاس. یہ دعا جو کر رہا ہے، یہ جو یا اللہ کہہ رہا ہے، یہ یا ربی کہہ رہا ہے، یہ بھی تیری دی ہوئی طاقت و قوت سے ہے. یہ ابھی ساتھ جو انسان لے رہا ہے، ابھی انڈیا میں آکسیجن کمی ہو گئی تھی، ایک سلنڈر، آپ یقین کریں، میں خود، ہمارے چچا انتقال بھی کر گئے، 20,000 روپے لے کے جیب میں ڈھونڈ رہا تھا میں سلنڈر، آکسیجن کا سلنڈر نہیں مل رہا تھا. یعنی وہ آکسیجن جو پروردگار عالم خالق کائنات ہمیں فری میں دے رہا ہے، پیسہ دے کر ایک سلنڈر نہیں مل رہا تھا وہ. تو کون سی نعمت، کس کا شکریہ ادا کریں ہم اللہ کا؟ کیوں کرنا ہم دعا کریں. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے بخش دے، کسے بخش دے؟ لا یملک، جس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. کوئی یہ سوچے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، نہیں. یہ زبان میں قوت ہے. جو گونگے ہیں ان سے پوچھیے، جو اشاروں سے باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھیے، آپ جو لکھ کے بتاتے ہیں بھیا ہمیں یہ چاہیے، خدا نخواستہ کسی کی آواز چلی جائے. اغفر لمن لا یملک، کوئی چیز کا مالک نہیں ہے، الا الدعاء، اللہ صرف ہم دعا کر سکتے ہیں، واقعا صرف دعا کر سکتے ہیں. لا یملک الا الدعاء، تو دعا کرنا چاہیے.
8वें इमाम हजरत इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम से आपने फरमाया अलैकुम बिसलाहिल अंबिया, तुम्हारे लिए सजावार है कि अंबिया के असलहे को इख्तियार करो, अंबिया के हथियार को अपने पास रखो। कील, पूछने वाले ने सवाल कर लिया, आका बताइए कि अंबिया का असलहा क्या है, अंबिया का हथियार क्या है। फ़क़ाल अद्दुआ, दुआ जो है वो सिलाहुल अंबिया है, अंबिया का हथियार है। और ये पूरा एक मौजू है कि किस तरह से अंबिया ने दुआ की है। जनाब आदम ने किस तरह से दुआ की, जनाब इब्राहिम ने कैसे दुआ की, जनाब यूसुफ ने कैसे दुआ की। जब जुलेखा ने उनको गुनाह की दावत दी तो उस वक्त उन्होंने दुआ की। उसके बाद जनाब यूनुस ने बतन माही में किस तरह से दुआ की। ये पूरा एक मौजू है बाकायदा कि अंबिया की दुआएं कुरान के अंदर किस तरह से उन्होंने दुआ की है और अल्लाह को रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा है अपने सख्त वक्त के ऊपर। तो ये दुआएं जो हैं हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, लिहाजा कंसंट्रेशन होना चाहिए। लिहाजा वो आदाब दुआ कि दिल हमारा माइल हो, इंसान बावुज़ू हो, आँखों में आंसू हो, और इस तरह से अल्लाह की बारगाह में आए जिस तरह से जो है एक मुजरिम जो है एक कचहरी के अंदर, एक कोर्ट के अंदर जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस ये इमाम का दूसरा तरीका था बाद शहादत हुसैन के आप दुआ के जरिए से। पहला तरीका क्या था कि शागिर्दों की तरबियत, दूसरा काम आपकी शहादत के बाद के दुआ के जरिए से इस्लाम की तालीमात कर रहे थे। तीसरा जो काम था इमाम का वाक़े करबला के बाद, इसी से रब्ते मसाइब कि आप जो हैं करबला के मसाइब की तबलीग करते थे। वाक़ई अगर जनाब ज़ैनब ना होती और ख़ुसूसन इमाम सज्जाद ना होते तो जनाब ज़ैनब रवायत के मुताबिक करबला के वाक़े के बाद मैक्सिमम ज़्यादा 2 साल जिंदा रहीं। जनाब इमाम सज्जाद 35 साल 35 ईयर्स, तो जनाब ज़ैनब 2 साल, तो आपके बाद पूरा 35 साल था वाक़े करबला को लोगों तक पहुँचाने के लिए। कैसे पहुँचाएं, खुतबा दे नहीं, बल्कि एक तरीक़ा अपनाया आपने कि जब भी जो है कहीं शादी होती थी तो आपका तरीक़ा ये था कि नहीं, मैं वाक़े शहादत के बाद अब कहीं शादी में मैं नहीं जाता। अगर तुम्हें मुझे बुलाना है शादी में तो तू चाहता है कि मैं तेरे घर पर आऊँ तो तुझे ये करना पड़ेगा, पहले मेरे बाबा का जिक्र हो, पहले जिक्र सैयदुश्शुहदा हो, इमाम हुसैन का जिक्र हो, तब मैं शादी में आऊँगा। ये इमाम की शर्त हुआ करती थी। और उसके बाद इमाम का तरीक़ा यही था कि जब भी जो है किसी कस्साब को देख लिया कि वो जा रहा है गोश्तपन को ज़बा करने, तो इमाम बढ़ के यही पूछते थे, अरे भाई तुझे ज़बा करने ले जा रहा है, क्या तूने इसे पानी पिला लिया है? तो कस्साब यही कहता था, मौला हमारे यहाँ का ये दस्तूर है, जब तक जो है गोश्तबंद पानी से मुंह नहीं फेर लेता हम उसे ज़बा नहीं करते। बस मौला करबला का रुख करते थे, ए मेरे बाबा, अरे जानवरों के साथ ऐसा सलूक कि जब तक पानी से मुंह ना फेर ले उन्हें ज़बा नहीं किया जाता। हाय हुसैन, जिसे 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया गया, अजुकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। इमाम कस्साब से सवाल करते थे, जब पानी आता था अफ्तार के बाद, रमज़ान का महीना है, इमाम के सामने पानी आता था, करबला का रुख करते थे, खाना आता था, करबला का रुख करते थे। अजीज़ों, बस आपकी ज़हमत तमाम है कि इसी इमाम की शहादत की तारीख़ है। इमाम ने हर कदम पर अपने बाबा को याद किया, हर कदम पर इमाम चाहरुम ने जो है अपने बाबा के ऊपर आंसू बहाए हैं, अपने बाबा के ऊपर गिरिया किया है। लेकिन अजीज़ों, आप मुलाहिज़ा करें कि ये इमाम जो हैं बड़ा मजलूम इमाम है, बड़ा बेकस इमाम है, और जब कभी बैठे हुए हैं अपने बाबा के ऊपर गिरिया कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और आने वाला आता है दस्ते अदब जुड़ कहता है, मौला यकीनन आपका बाबा शहीद किया गया, आपका बाबा शहीद किया गया, आपके घर वाले मारे गए, लेकिन जो है कब तक की गिरिया कीजिएगा? तो इमाम उससे यही कहते थे कि तूने इंसाफ नहीं किया, बता दे कि याकूब के 12 बेटे थे, एक यूसुफ गुम हो गया था।
ایک یوسف گم ہو گیا تھا اور علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن قرآن کی آیت ہے اس کے بعد بھی اتنا گریہ کیا کہ جناب یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں، جناب یعقوب نے دیکھنا بند کر دیا۔ اس کے بعد امام کربلا کا رک کر کے گریہ کرتے تھے، ہائے میں کیسے گریہ نہ کروں، میرے پورے کتنے یوسف شہید کر دیے گئے، میرا پورا گھر ذبح کر ڈالا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا بابا مار ڈالا گیا، میرا علی اکبر مار ڈالا گیا، میرے چچا عباس مار ڈالے گئے۔ اس کے بعد پھر راوی سوال کرتا تھا، مولا ٹھیک ہے آپ کے چچا مارے گئے، آپ کا قاسم مارا گیا، آپ کے علی اکبر کے سینے پر برچی لگی، لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ پھر مولا کا دل تڑپ جاتا تھا، تو نے انصاف نہیں کیا، ٹھیک ہے شہادت میری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی جائے، پھوپھیوں کے سروں سے چادر چھینی جائے، اور اس کے بعد کربلا سے کوفے سے شام دیار بدیار پھیلایا جائے؟ کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ نبی زادیوں کا تماشا بنایا جائے؟ لو عزیزو، مجلس تمام ہو گئی، اس امام کی شہادت کی شب ہے، لیکن عزیزوں ایک روایت آپ کے سامنے بس پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام چہارم نے جس اونٹنی کے اوپر متعدد حج کیے تھے، روایت بتاتی ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد اس اونٹنی نے جا کر آپ کے مرقد مبارک کے اوپر بقی میں جا کر بیٹھ گئی، پھر اسے لایا گیا، پھر وہ چلی گئی، یہاں تک کہ روایت بتاتی ہے کہ 3 دن میں اس اونٹنی کا انتقال ہو گیا۔ یہ اونٹنی کون سی اونٹنی تھی؟ جس کے اوپر مولا نے متعدد حج کیے تھے، 20 سے زیادہ حج کیے تھے، لیکن ان تمام سفر کے دوران ایک تازیانہ بھی اس اونٹنی کو نہیں مارا تھا۔ بس میں کہوں گا مولا آپ نے جانور کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ سالوں جانور کو رکھا، لیکن آپ نے یہ برداشت نہ کیا کہ اپنی اونٹنی کو ایک تازیانہ مارے۔ اے میرے مولا، کس طرح سے آپ نے کربلا میں برداشت کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے آپ کے جگر پاروں کو ذبح کیا جا رہا تھا، ان کو شہید کیا جا رہا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جب 11 محرم کو قافلہ تیار ہو گیا، سب کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ جناب زینب ہیں جو امام چہارم کا سید سجاد کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، ایک مرتبہ دیکھا کہ امام چہارم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس کے بعد پھوپھی نے سوال کر لیا، اے سید سجاد تمہاری یہ کیا حالت دیکھ رہی ہوں، تمہارا کیا عالم ہے؟ تو امام نے یہی فرمایا، اے پھوپھی اماں ان ظالموں کو نہیں دیکھتی ہیں، ان لوگوں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا اسی طرح بے گوڑ و کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ ہمارے اس ذکر خیر کو قبول فرما، جو مقروض ہیں قرضے کو ادا فرما، جو پریشان حال ان کے پریشان دور فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سید احمد جنگائی عنایت فرما، ہمارے علماء اعلام کا سایہ سروں پر باقی رکھ، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سر نگو فرما، شیعان حیدر کرار جہاں 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 ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس و خون کی حفاظت فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما، تمام مومنین کو اس وبا سے محفوظ رکھ، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین